الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، گزشتہ صحبت میں نے نماز کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی، ابھی اسی کو آگے لے کر گزرنا چاہتا ہوں، کچھ حدیث پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے جو سوال بندے سے اللہ تعالیٰ کرے گا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ وہ سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا، کیونکہ گزشتہ صحبت میں نے بتایا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو جب ہم معبود کہیں تو اس کی دلیل، اس کا عمل سب سے پہلا عمل، سب سے اچھا عمل وہ ہے نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو شخص داخل ہوتا، جوں ہی وہ داخل ہوا اسلام میں، یہ فرض اس پر سب سے پہلے آ جاتا۔ بات سمجھ میں؟ اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو دلیل، کلمہ طیبہ کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی مومن نماز کو چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، نماز کو ترک کر دے، گویا کہ وہ صرف زبان سے کہا ہے، دل سے نہیں مانا۔ بات سمجھ میں؟ وہ دل سے قبول نہیں کیا کہ معبود اللہ تعالی ہے، کیونکہ دل سے جو بات مانی جاتی ہے، دل جب کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، دل جس بات کو مان لیتا ہے، عمل اسی طریقے سے ہوتا۔ بات سمجھ میں؟ جب دل مان لیا، آپ کا قبول کر لیا، تو اب جس بات کو وہ قبول کیا ہے، تمہاری حرکت، تمہارے اعمال، تمہارے افعال اسی طریقے سے ہوتے۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ بات کہے ہیں اور مانے ہیں، تو پہلا اس کا فعل کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس پر ہم ثابت قدم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز ہی ایک ایسی دلیل ہے جو تمہارے ایمان کے لیے سب سے پہلے دلیل بنتی ہے۔
اگر تم نماز کو ترک کر دیں گے گویا کہ دلیل بغیر یعنی پروف بغیر معاملہ ہو. اب اللہ تعالی کا فضل ہو، اللہ معاف کرے کرے یا نہ کرے نہ کرے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ کیا ہے؟ فرض ہے. فرض اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی جس کا حکم دیتا ہے کر کر ہی چکنا، بغیر کرے ہوئے نہیں رہ سکتا. فرض اس عمل کو کہتے ہیں، فرض اس کام کو کہتے ہیں جس پر جو کام فرض ہوتا ہے وہ کر کر ہی چکنا، یعنی کرے بغیر نہیں رہ سکتا، کرنا لازم ہے اس پر، اس کو فرض کہتے ہیں. تو نماز کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے. تو جب نماز ہم پر فرض ہوئی ہے، وہ بھی ایک دن میں 5 وقت جب فرض ہوئی ہے، تو کیا مطلب نکلا؟ کر کر ہی گزرنا، بغیر کرے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتے. تم کو کرنا ہی پڑے گا، کسی حالت میں بھی ہو تم کو وہ یہ کام کرنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ کام تم پر فرض ہو گیا. بات سمجھ میں؟ شریعت کے اصول میں سب سے پہلا جو ہے امر بالمعروف کا، وہ ہے فرض. اگر کوئی اس کو چھوڑ دے سزا ضرور بھگتنا پڑے گا. جو شخص فرض کو چھوڑ دیتا ہے وہ حرام کیا، کیونکہ فرض کا مخالف کیا ہے؟ حرام ہے. بات سمجھ گئے؟ فرض کا مخالف کیا ہے؟ حرام ہے. کوئی فرض کو ترک کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ حرام کیا. بات سمجھ؟ یہ اصول ہے شریعت کا، اس کو سمجھنا یہ پہلا ہے حصہ شریعت کا. بات سمجھ میں؟ شریعت کے اصول میں کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کی پابجاہی کرنا، اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. بات سمجھ میں؟ یہی ہم تبلیغ بھی کرنا، خود پر بھی لانا اور تبلیغ بھی کرنا. اسی لیے کیونکہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو امر بالمعروف میں کیا کیا آتے ہیں؟ کتنے سٹیپس آتے ہیں؟ پہلا فرض ہوتا ہے، دوسرا واجب ہوتا ہے، تیسرا سنت مؤکدہ ہوتا ہے، چوتھا سنت غیر مؤکدہ ہوتا ہے، پانچواں نفیل و مستحب ہوتا. یہ 5 چیزیں امر بالمعروف. تو اب نماز کہاں آتی ہے؟ فرض میں آتی ہے. فرض نماز فرض میں آتی ہے، واجب نماز واجب کے درجے میں آتی ہے، سنت مؤکدہ والی نماز سنت مؤکدہ کے درجے میں آتی ہے. جو فرض ہے وہ کر گزرنا. تو نماز جو ہے ہر ایک پر فرض ہے. ہر مسلمان بالغ مرد، بالغ و عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز کا ادا کرنا. نماز کو بغیر کسی وجہ سے چھوڑنا، ترک کرنا گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ. کوئی وجہ سے چھوٹ گئی ہے یا چھوٹی ہے اس کو قضا ادا کرنا ضروری. بات سمجھ میں؟ اور اس کا بالکل انکار کر دینا، یعنی نماز
کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، یہ عمل کرے یا نہ کرے یہ کچھ ضروری نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کو فرض نہیں ہے، اگر یہ نماز کو ٹوٹلی انکار کر دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی کو سرکار نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ جس نے نماز کو عمدن ترک کیا، یعنی ایک دم انکار کر دیا، نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں مانا۔ یہ اور بات ہے کہ نماز کو مانتا ہے، نماز کو فرض جانتا ہے اور ادا نہیں کرتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ گنہگار مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، یہ مسئلہ الگ ہو گیا۔ مگر وہ مسئلہ جو نماز کو بالکل ترک کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اور اس کے چھوٹنے پر وہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں جانتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ فقط کفرا، بس وہ کافر ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ فقط کفرا، بس وہ کافر، جو بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگ ہیں جو دل کی نماز کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عشق کی نماز کہتے ہیں، اس طرح نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے، اور نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے، فرض نہیں جانتے۔ اب یہ سب گناہ کبیرہ میں آ گئے، بلکہ کافر ہو گئے، کفار میں شامل ہو گئے۔ تو نماز ادا کرنا بالکل ضروری ہے، اور نماز کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 1 روپیہ آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پیسے سے اس کا تعلق نہیں ہے، تمہاری مال سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تمہارے جسم سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تمہارے جسم سے ہے۔ بات سمجھ میں؟ تمہارے جسم سے اس عمل کا تعلق، یہ جسم سے ادا کرنے والی چیز ہے، نہ اس میں کوئی مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تعلق رکھتی ہے جسم سے۔ کیونکہ جب اللہ تعالی، جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں، نہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، وہ تو ایک مردہ ہوتا ہے، اور وہ ایک جاہل ہوتا ہے، علم نہیں، وہ ایک کیا ہوتا ہے؟ مضطر ہوتا ہے، ارادہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، ارادہ کی قدرت نہیں رہتی، وہ ایک عاجز ہوتا ہے، اس میں قوت نہیں رہتی۔ بات سمجھ میں؟ وہ اندھا ہوتا ہے، آنکھ ہوتی ہے مگر دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں رہتی، جسے بصارت کہتے، تو وہ اندھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کان ہوتے مگر سماعت نہیں ہوتی ہے، وہ بہرا ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان ہوتی ہے، گویائی نہیں ہوتی، وہ گونگا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالی اپنی رحمانیت سے دیکھتا ہے بندے کو کہ بندہ بیکار ہے، تو اب اس کی جو ضرورت ہے، وہ اصل ضرورت، یہ 7 صفات اس کی اصل ضرورت ہے۔ ان صفاتوں سے ہی پورے افعال اس سے ہوتے۔ جو بھی انسان پیدا جب ہوتا ہے تو ان 7 صفاتوں کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے تو کامل پیدا ہوا، مکمل پیدا ہوا۔ وہ صفات کیا ہیں؟ حیات، زندگی، اسے چاہیے، زندگی نہیں تو وہ مردہ پیدا ہوا، تو اب وہ تو نہیں رہے، اس کو لے کے جا کے دفن کرنا، کیونکہ زندگی ہی نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علم ہونا، علم نہیں، علم کے ساتھ ہوتا ہے بچہ، تو بچہ جانتا ہے،
پھر اس کو علم میں ترقی ہوتی ہے، جاتے 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 جاتے، یعنی عمر جیسی 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 بڑھتی، علم حاصل ہوتا ہوتا عالم بنتا وہ بچہ، پھر اس میں کیا ہونا، ارادہ کرنے کی کیپیسٹی ہونا، ارادہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت، علم حاصل کرنے کے لیے حیات کی ضرورت، پھر اسے ارادہ ہوتا تبھی وہ بچہ روتا ہے، وہ بچہ جو روتا ہے پیدا ہوتے ہی، اگر نہ رویا تو بھی ناقص، وہ جو روتا ہے وہ اس کا ارادہ ہے، ارادہ بغیر رو نہیں سکتا، ارادے کے لیے علم کی ضرورت ہے، پھر علم کے لیے حیات کی ضرورت ہے، پھر وہ بچہ اپنے ہاتھ پیر کو ہلاتا ہے تو قوت کی ضرورت ہے، قوت کی تجلی ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ پھر وہ بچہ آنکھ سے جو بھی دیکھتا ہے اسے بصارت کی ضرورت ہے تو دیکھتا ہے، پھر وہ بچہ سنتا ہے، پھر بولتا ہے، تو انسان میں یہ 7 چیزیں بہت ضروری ہیں، بات سمجھ میں؟ یہ بہت ضروری ہیں، یہ وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالی اسے عطا کرتا ہے، اس فعل کو ہی ربوبیت کہتے ہیں، اللہ کا رب سبحان ہونا، اللہ، سبحان اللہ، یعنی شے ناقص کو بتدریجن کامل کرنا، یعنی ناقص شے ہے، ناقص چیز ہے، اسے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً جیسا جیسا وہ اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی ضرورتیں جیسی جیسی بڑھتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان 7 صفات کو اس کے برابر اسے ترقی پر لاتا۔ اب پورا مکمل انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس میں یہ تجلیات مکمل ہو جاتے ہیں، حیات کی تجلی، علم کی تجلی، ارادے کی تجلی، قوت کی تجلی، پورے مکمل ہو جاتے ہیں، جب مکمل ہو جاتے ہیں تو عبادت فرض بنتی ہے، تبھی شریعت لاگو ہوتی ہے، شریعت کس پر لاگو ہوتی ہے؟ عاقل و بالغ پر شریعت لاگو ہوتی ہے، کیونکہ بالغ اور عاقل مکمل ان 7 صفاتوں کو رکھنے والا، بات سمجھ میں؟ مکمل ان 7 صفاتوں کو وہ رکھنے والا، یہ 7 ایسے اللہ تعالی کے صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اگر ایک بھی ان صفات میں سے چھین لے ناقص نقص کہلائے گا، اور جب بندہ باہر آ کر ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد جو کچھ بھی حرکتیں کرتا ہے وہ ان 7 صفات کی وجہ سے کرتا ہے، ان 7 صفات کی وجہ سے کرتا ہے، مردہ ہے تو وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، جاہل ہے، اور جاہل ہے تو وہ تو جہالت ہے، جہالت نقص ہے، اگر وہ دیوانہ ہے تو ارادہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اگر وہ شخص جسے ارادہ نہ ہو، دیوانہ ہو، تو اس پر تو شریعت لاگو نہیں ہوئی، اس پر نماز فرض نہیں ہوئی، بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ تو ان 7 چیزاں جو اصل ہیں، یہ جڑ ہیں، یہ 7 صفات، یہ اصل میں بندے کے نہیں ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جب اللہ جانتا ہے کہ بندے کو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے، اور کیسے عطا کرتا ہے؟ تدریجن عطا کرتا ہے، یعنی جتنی جتنی اس کی طاقت اس کے لائق یہ صفات اللہ تعالیٰ عطا، تو اس طرح بندہ بالغ ہونے تک یہ تمام صفت اس کے مکمل ہوتے ہیں، بات سمجھ میں؟
اب اس پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کرتا ہے. یہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ ان 7 چیز جو عطا ملے نا اللہ تعالیٰ کے، اس کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، یہ ہے شکر ادا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مولا میں میرے نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے. مردے پر نماز فرض نہیں ہے، زندے پر نماز فرض ہے. زندہ ہے، قیام میں کھڑا ہو جا. اور یہ قیام جو کیا ہے، یہ مر جاتے ہیں نا، کیسے لٹاتے ہیں؟ الٹا لٹاتے ہیں نا. سوتے وقت میں کیا بولتے ہیں؟ سر کو قبلے کی طرف رکھو، پاؤں کو قبلے کے خلاف رکھو. جب مر جاتا ہے مردہ، اب مردے کو کیسا لٹاتے؟ قبلے کی طرف پاؤں کرتے. اصل میں وہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، سبحان اللہ. یعنی صورت قبلے کی طرف. اب مردہ ایسا لیٹا ہے، اس کو ایسے کھڑا ہو، یہ ہے قیام کی حالت. بندہ جب قیام میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مردہ جانے اور اللہ کی حیات کی تجلی جو اس میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر علم کی وجہ سے وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور نماز کس طرح پڑھنا جانتا ہے. نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، طہارت حاصل کرتا ہے. نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائطوں کو پورا کرتا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ سب جو کرتا ہے وہ علم کی وجہ سے کرتا ہے، علم کی وجہ سے کرتا ہے. تو علم کو بھی پیش کیا اللہ کے سامنے، کھڑے ہو کر یہ پیش کر دیا کہ میری حقیقت مردہ پن اور تیرے حقیقت سے میں تیرے آگے کھڑا ہوا ہوں. تو حیات کو ظاہر کرتا ہے، زندگی کو ظاہر کرتا ہے. پھر علم کی وجہ سے جو شرائط نماز ہیں ان شرائط نماز کو جانتا ہے اور ان شرائط نماز پر پورا اترتا ہے علم کی وجہ سے. وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرتا ہے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر غسل سے پاک ہوتا ہے، جگہ پاک کرتا ہے، اپنے لباس کو پاک کرتا ہے. تو شرائط نماز میں مکمل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نیت کرتا ہے. یہ سب ارادے سے تعلق رکھتا ہے، علم سے تعلق رکھتا ہے. وہ جو نیت کرتا ہے وہ نیت ارادے سے تعلق رکھتی ہے کہ میں نہ، یعنی ہر کام کے کرنے کے آگے ارادہ ضروری ہے. ارادے کے بغیر جو کام ہوگا وہ کام ناقص ہوگا، ارادے کے ساتھ جو کام ہوگا وہ کام کامل ہوگا. آپ جو بھی کام کرنے لگے آپ اس ارادہ یعنی توجہ، کانسنٹریشن، یعنی کانسنٹریٹ، توجہ، بغیر توجہ کے جو کام آپ کریں گے وہ کام کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا، بیکار ہوگا. کوئی لیکچر دے رہا ہے، آپ لیکچر سن رہے ہیں، جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی اس لیکچر پر آپ سن کر بھی نہ سنیں، گویا کہ آپ نے سنا ہی نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں، سنا ہی نہیں. آپ کا بیٹھنا یا نہ بیٹھنا دونوں برابر ہو گیا، آپ کا رہنا یا نہ رہنا دونوں برابر ہو گیا نا. آپ کی زندگی اور موت دونوں برابر ہو گئی، بلکہ یہ کہیں گے کہ مردہ ہے. بات سمجھ میں؟ جب تک کہ توجہ نہیں ہوگی بیکار. تو توجہ بالکل افضل ہے، یہ ہے ارادہ. اسی کو نیت کہتے ہیں. یہ نیت کیا ہے؟ یہی ہے ارادہ کرنا کہ میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی ادا کرتا ہوں
واسطے اللہ کے، للہ تعالی، واسطے اللہ تعالی کے، یعنی کوئی دوسرا مقصد نہ رہے، کوئی دوسرا مقصد نہ رہے، نہ تمہاری زندگی کا مقصد رہے، کوئی مقصد نہ رہے، یا نہ کوئی دنیاوی مقاصد رہے، کچھ نہ رہے، کیونکہ عبادت اللہ تعالی کی کر رہے ہیں۔ اب مقصد کیا رہے؟ اللہ تعالی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نماز۔ تمہارے ارادے میں یہ ارادہ رہے کہ میں اللہ تعالی کے لیے عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی کے طرف متوجہ ہوں۔ انی وجہت وجیہا، بے شک میں نے اپنے چہرے کو تیرے چہرے کے آگے کر لیا، یعنی تیرے ذات کے آگے کر لیا۔ یہ ارادہ جو ہے نا، یہی ہے بہت امپورٹنٹ، توجہ۔ یہ توجہ چھوٹ گئی، تمہارا پورا کام بیکار ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کافر، مشرک اور منافق کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو یہ جو بتایا گیا ہے نماز کی حفاظت، یہ نماز کی حفاظت کا ایک اعتبار کیا ہے؟ پابند نماز ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ پابند ہو جانا، نماز کے پابند ہو جانا، یعنی ریگولر 5 وقت کی وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر، جیسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بتایا، اس پر پابند رہے۔ دوسری کیا ہے اس میں کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ تو اس حدیث سے حفاظت کا وہ معنی نکلتا ہے کہ مکمل طریقے سے توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ کیونکہ نماز کیا کہتی ہے؟ اس شخص کو جو توجہ کے ساتھ، جس کا رکوع صحیح ہے، جس کا سجود صحیح ہے، اور جس کی قرات مکمل ہے، تو نماز کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، نماز کی وجہ سے ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ ہمارا عمل جب دربار میں پہنچتا ہے گویا تم اللہ کے دربار میں پہنچے۔ بات سمجھ میں؟ آپ نے ایک کام کیا، جس کام کو آپ نے سینڈ کر دیا، بھیج دیا، اب تمہارا اصل کام تھا، کام بھیج دیا، کام پہنچ گیا، تو مطلب کیا نکلا؟ تمہارا ہونا حاضری ہو گئی، کیونکہ آپ بھیج دیے،
आप जो काम भेजना था वो काम भेज दिए, गोया कि आप वहां हाजिर हो गए, आपका काम पहुंच गया। तो अल्लाह ताला के दरबार में जब हमारी नमाज पहुंचती है तो गोया कि हम पहुंचते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा मेराजुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, क्योंकि तुम अल्लाह के दरबार में पहुंच जाते हो। मेराज में हुजूर कहाँ पहुंचे? अल्लाह ताला के रूबरू पहुंचे। तुम्हारी नमाज भी अल्लाह ताला के दरबार में जब पहुंचती, अल्लाह ताला के बारगाह में जब पहुंचती है, गोया कि तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी मेराज हो गई। बात समझ में? तो बारगाह इलाही में पेश होती है और वो नमाज उस नमाजी की शिफात करती है। और जो नमाज हम पढ़ते हैं ना, वो नमाज क्या करेगी? हमारी क़यामत में शिफात करेगी। अल्लाह ताला से कहेगी कि मौला ये तो नमाज पढ़ चुका, ये तेरी इबादत किया। किस तरीके की नमाज? तवज्जो के साथ पढ़ने वाली नमाज। किसके साथ पढ़ने वाली नमाज? तवज्जो के साथ पढ़ने वाली नमाज। बात समझ में आई? और अगर वो उसका रुको, सुजूद और क़िराअत मुकम्मल न करे तो नमाज कहती है अल्लाह ताला तुझे छोड़ दे जिस तरह तूने मुझे जाया किया। क्या फरमाती है वो नमाज? अल्लाह तुझे जाया कर दे, तुझे छोड़ दे जिस तरह तूने मुझे जाया करे। फिर उस नमाज को इस तरह आसमान की तरफ ले जाया जाता है कि उस पर तारीकी छाई होती है, नूर नहीं होता, तारीकी होती है, अंधेरा होता है, और उस पर आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते। फिर उसको पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उस नमाजी के मुंह पर मारा जाता है। ले उठा, तू जो काम तू करा। यानी जब गलत हो जाता है काम, वो क्या करते हैं? वो उसी के मुंह पे फेंक देते हैं। बात समझ में? गलत काम आप कर दिए। गलती कब होती है? तुम्हारी तवज्जो जब छूट जाती है तो गलती होती है। बात समझ में? तवज्जो के साथ जो भी काम करेंगे तुम मुकम्मल होंगे और कामिल काम होगा, अमल कामिल होगा, काम कामिल होगा। बात समझ में? तो तवज्जो चाहिए। तो ये इरादा जो है, इरादे की अता से हमको क्या करना है? अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करना है। जिंदगी मिली, अल्लाह के सामने खड़े हो गए, इल्म मिला, रुको सुजूद और तरीक़े नमाज, शरायत नमाज, फर्ज नमाज जान लिए। बात समझ में आई? और उसे क़िराअत, ये सब इल्म, फिर उसके बाद उसे अदा करना, उसका अदा करने के लिए इरादा अल्लाह ताला दिया, उस इरादे से उसकी तरफ तवज्जो करना। उसके इरादे से क्या करना? उसकी तरफ तवज्जो करना। बात समझ में? और तवज्जो ही बहुत मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर अमल में। हर अमल में तवज्जो ही इंपॉर्टेंट। कौन सा भी काम ले ले, वो दुनियावी हो या दीनी हो, कौन सा भी काम ले ले, तवज्जो के बगैर करेंगे तो वो काम बेकार हो जाएगा, तवज्जो के साथ करेंगे तो वो काम कामयाब हो जाएगा। बात समझ में? और तवज्जो की वजह से ही आदाब भी आते हैं। बात समझ में? जब इल्म आया कि ये बात है और इरादा किया, ये तवज्जो किया कि बाप है, बाप को तो जानता है कि कौन बाप है, ये इल्म। बात समझ में? मेरा बाप कौन है मैं जानता हूं, ये क्या है? इल्म। फिर तवज्जो क्या है? वो अगर मेरे सामने आके खड़ा हो गया तो मैं अब तवज्जो क्या है? उसकी इज्जत में खड़ा हो जाऊं। और तवज्जो ना किया तो मैं अपने हाल में मशगूल रहूंगा, उसकी इज्जत नहीं करूंगा, उसकी ताजीम नहीं करूंगा। बात समझ में? जब मैं ताजीम करूं, ये इरादा काम करता है, वो तवज्जो कराता है कि देख के तेरा बाप है जो तेरे आगे खड़ा हुआ है, तेरे सामने खड़ा हुआ है, अब तू उसकी ताजीम कर। ये ताजीम
توجہ کو دکھاتی ہے، ارادے کو ظاہر کرتی ہے۔ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادے کی صفت کو چھین لیا ہے، پاگل ہے۔ اب وہ باپ کھڑے ہو، اس کو کیا معلوم باپ کی کیا تعظیم ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی پڑے رہے گا اور الٹ کام کرے گا، بلکہ مارنے چلے جائے گا، قترنے چلے جائے گا، جو بھی کرے گا الٹے کام کرے گا، کیونکہ وہ دیوانہ ہے، ارادہ نہیں ہے اس کا۔ بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا ارادے سے توجہ سے مرتبہ جاننا، رتبہ جاننا۔ اب کسی کے سامنے جانا ہو، کسی بزرگ کے سامنے جانا ہو، کسی لیڈر کے سامنے جانا ہو، کسی بھی کے پاس آپ کو ریپرزینٹ یعنی آپ کا پریزنٹیشن ہونا ہے، آپ جانا ہے، تو باقاعدہ جس کا جو مقام ہے اس کے لائق تم تیار ہوں گے۔ یہ ارادہ کام کرتا ہے، کہ بولتا ہے ارادہ کہ دیکھ ایم ایل اے ہے، وہ دیکھ کمشنر آف پولیس ہے، یہ دیکھ جج ہے، دیکھ یہ فلاں ہے، دیکھ یہ پرائم منسٹر ہے۔ اس کا جو رتبہ ہے اس کے لائق تم بنیں گے، اس کی جو تعظیم جیسی کرنی ہے اس کے لائق بنیں گے۔ بات سمجھ میں؟ اب کسی کے آگے، کسی بڑے کے آگے پیش ہونا ہے، آپ اپنے لباس کو صحیح کریں گے، آپ اپنے جسم میں اگر کوئی غلاظت ہے تو اس غلاظتوں کو پاک کریں گے، غلاظت کے ساتھ چلے جائیں گے، بدبو ہے بدبو کے ساتھ اس کے سامنے چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ بدبو کو ہٹائیں گے، دور کریں گے، غلاظت کو دور کریں گے، پاک و صاف ہوں گے، پاک کپڑے پہنیں گے، پھر اپنے پسینے کی وجہ سے جو بھی بدبو آتی ہے یا کسی وجہ سے وہ بدبو کو چھپانے کے لیے معطر ہوں گے، عطر لگائیں گے، خوشبودار ہوں گے، پھر اپنے چہرے کو بھی بنائیں گے، خوشنما بنائیں گے، پھر جس کے سامنے جانا ہو اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کی بھی پابندی کریں گے۔ ٹائی لگا کر جانا ہے تو ٹائی لگا کر جائیں گے، سمجھ میں آیا کیا؟ انشرٹ کر کے جانا ہے تو انشرٹ کر کے جائیں گے، جیسا ہے ویسا لباس پورا تم تبدیل کریں گے، اس کے لائق بن کر اس کے روبرو جائیں گے، ہے نا؟ دلہن جب دولہے کے سامنے آتی ہے تو پورے سنگار کے ساتھ دلہن بن کر سامنے آتی ہے، تبھی وہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ دولہے کے سامنے جا رہی ہے۔ اسی طرح دولہا وہ اپنے پورے سنگار کے ساتھ دلہن کے سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ دلہن اب ارادہ ہوتا ہے، دولہے کے ارادے میں کیا ہوتا ہے؟ میں دلہن کے سامنے جانے والا ہوں۔ دلہن کے ارادے میں کیا ہوتا ہے؟ میں دولہے کے سامنے یعنی میرے شوہر کے آگے جانا، میرے مرد کے سامنے جانا ہے، روبرو جانا ہے، پورا بن ٹھن کر آتی ہے۔ سمجھ میں؟ جی بات سمجھ میں؟ اب کسی پرائم منسٹر کے پاس آپ کو جانا ہے، اس کے سامنے روبرو جانا ہے، پورے اس کے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے پورے اچھے کپڑے، پھٹے کپڑے پہن لے کر چلے جائیں گے؟ بولیے، میلے کپڑے پہن لے کر چلے جائیں گے؟ ناپاک تھے آپ، ناپاکی کی حالت میں چلے جائیں گے؟ آپ کے اوپر سے بدبو آ رہی ہے یا آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، اسی طرح چلے جائیں گے؟ آپ کے بال صحیح نہیں ہیں، بغیر نہائے کے بال جگٹ ہو گئے ہیں، لگ گئے ہیں، اسی طرح چلے جائیں گے؟ آپ کو اجازت مل جائے گی؟ ایک معمولی دنیا کے اعتبار میں جس کا رتبہ جیسا ہے اس کے رتبے کے برابر آپ کو جانا، اس کے آگے کھڑیں گے تو وہ قبول کرے گا، ورنہ تو وہ مار کے بھگائے گا، قبول نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں؟ پہلے تو جانے کی اجازت ہی نہیں ملے گی، اگر گئے بھی آپ تو وہ تو تم کو دھتکار دے گا، ٹھکل دے گا، تم سے ملنا پسند نہیں کرے گا، ناراض ہو جائے گا۔ کیوں ناراض ہو جائے گا؟ کہ میرے رتبے کو نہ جانا، میرے مرتبے کو گر جان لیتا، میرے آگے آنے کے لائق بن کر آتا تو اس نے مجھے ذلیل کر دیا، تو اپنی ذلت کو وہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ اب وہ اس کے پورے زور کو آزما لے گا۔
اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، پورے زور کو آزما لے گا، کیونکہ یہ مجھے ذلیل کرنے آیا، میں اس کو برباد کر کے رکھ دوں۔ تو آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو ارادہ بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے، آپ کو علم بھی دیا ہے، تو آپ جس کے آگے جانا ہے اس کے لائق بنیں گے۔ وہ بننے کے لیے آپ کو کون سی چیز ضرورت ہے؟ کانسنٹریٹ، توجہ۔ آپ توجہ دیں گے، آپ غور کریں گے کہ میں کس کے آگے جانا ہے، میرا ریپریزنٹیشن کس کے آگے ہے۔ بات سمجھ میں؟ پریزنٹیشن کس طرح کرنا ہے، بات سمجھ میں؟ تو یہ سب سمجھ کر اس کے لائق بن کر جائیں گے تو وہ قبول کرے گا، ہے نا؟ تو توجہ دی نا پہلے آپ نے یہ جانا کہ میں کس کے آگے جا رہا ہوں۔ تو نماز پڑھنے کے آگے، نماز میں داخل ہونے کے آگے ہم کو اس بات پر غور کرنا ہے، توجہ کرنا ہے کہ میں کس کے آگے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ، وہ بندہ نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے منہ کو کر رہا ہوں، انی وجہت وجیہا، میں اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے روبرو کر رہا ہوں۔ تو کس طرح بن کر جانا ہے، وہ کتنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان تمام پر سے گزرنا ہے، نہیں گزرنا ہے، آپ کو گزرنا ہے۔ تو طہارت کیا ہے دیکھنا ہے، کہ ہمارے اندر غلاظت کیا ہے دیکھنا ہے، اور اس کے لائق طہارت کیا سکھاتا ہے وہ سیکھنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ پھر شرائط نماز پر پورا پابند ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کھڑنے کے بولنے کے قابل بننا، پوری توجہ کے ساتھ۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آج الحمدللہ نماز بہت پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ مسجدیں بہت بھری ہوئی، الحمدللہ بہت کچھ چل رہا ہے، بس اتنا کر لو۔ اس کے باوجود بھی کیوں مار پیٹ کھا رہے ہیں ہم، کیوں پھٹکارے کھا رہے ہیں، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں مشرکین کے سامنے ہم سر جھکائے بیٹھے ہیں، کیوں کافرین کی مار ہم کھا رہے ہیں؟ ہم تو برابر نماز تو ادا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، تم نے نماز ادا نہیں کی، بلکہ تم نے اللہ تعالی کی ناراضگی کو بڑھا لیا۔ نماز کے لیے جا کر، بغیر توجہ کے جا کر، اپنے اعتبار سے نماز پڑھنے جا کر، سر کھلا اور لباس صحیح نہیں، آپ کے کوہنی وغیرہ سب کھلے، اور جس طرح کھڑنا ہے، سنت کیا ہے، سرکار نے جو آداب بتائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑنے کے، وہ اللہ تعالیٰ کا رولز اینڈ ریگولیشنز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے برابر قابل ہونا ہے۔ پاؤں چیرتے ہوئے، کاندھے کو کاندھا لگاؤ بولے تو پاؤں کو پاؤں ٹکرا لے رہی، کاندھا تو دور ہو جا رہا ہے، پاؤں چیر لیے تو کیا ہوگا بھائی، کاندھا کیا ہوگا، آٹومیٹک دور ہوگا۔ ہم نے بزرگوں سے کیا سنا ہے، کاندھے سے کاندھا ملاؤ، آج کیا ہے، پاؤں سے پاؤں ملا لو۔ بات سمجھ میں؟ الٹ پلٹ جو بھی ہے جائز ہے، طریقہ ہے۔ ہاں، ستر عورت، اب ستر عورت بتائے، تمہارے ناک سے لے کر تمہارے گھٹنوں کے نیچے تک اتنا ہی پہن لے کے جا کے کھڑ گئے۔ وہ آج کل برگڈا کیا بولتے ہیں، برموڈا کیا وہ بولتے ہیں، وہاں پپونی چڈی پہن لیتے نا، برموڈا، برموڈا شارٹس پہن لے کو جا کو نماز کو کھڑ گیا، کیا پہ تو 17 عورت پورا ہے، بالکل نہیں بابا، نہیں، وہ اس غریب کو بتایا گیا ہے جس کے پاس کپڑے ہی نہ ہو،
हैसियत के लायक अल्लाह, क्योंकि वो रहमान है, वो रूल्स भी हैसियत के लायक बनाया है। वो अता जितना किया है उस पूरे का पूरा उसे बताना है, जो मिला है वो जाहिर करना है, ये खड़कर बताना है कि मौला मेरी हकीकत मौत है, मैं जिंदा हूँ, तेरे आगे खड़ा हूँ। ये बताना है, खिरात पढ़कर ये बताना है, तकबीर तहरीमा कहकर ये बताना है कि मौला मैं हकीकत मेरी जहल है, मैं तेरी अता से तू जो मुझे इल्म दिया वो मैं तेरे आगे पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। तवज्जो अल्लाह की तरफ कर कर, वो जैसा अल्लाह ताला रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है, सरकार ने जिस तरीका सिखाया है, वो तरीके को सीख कर उसके पाबंद होकर पूरी तवज्जो के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे ख्याल को। अब प्राइम मिनिस्टर के आगे चले गए, अब किसी का ख्याल है तुम्हारे दिमाग में? नहीं। तुम्हें एक मामूली से एसआई के सामने चले गए, सब इंस्पेक्टर के सामने चले गए, आपके ख्याल इधर उधर फिरते हैं। किसी जज के सामने चले गए, मुकदमा आपका है, वो जज के आगे चले गए, तो आपका दिमाग इधर उधर कहीं घूमता है। क्यों? तुम्हारी तवज्जो उसकी तरफ पूरी लगी हुई है और तुम कामयाब होना चाहते हैं। बात समझ में? जिस काम के लिए गए हैं उस काम को तुम कामयाब करना चाहते हैं, उस कामयाब करने के लिए तुम पूरी तवज्जो लगाते हैं जी। एसआई के पास गए तो पूरी तवज्जो लगाए, जज के पास गए तो जैसी तवज्जो उसके साथ लगाए, पूरा कॉन्सेंट्रेट लिए, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पूरे का पूरा रहा। बात समझ में? जब कहीं चलकर तुम्हारा मुकदमा तुम्हें जीतते हैं, जब कहीं चलकर तुम एक पीएम के सामने जाना है तो पीएम के सामने जिस तरह जाना है, और जब चले गए पीएम के सामने तो कोई याद रहता है आपको? कोई याद नहीं रहता, ना बीवी याद आती, ना बच्चे याद आते, कुछ भी ख्याल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या हो गया? तुम मर गए? नहीं। क्यों इस वक्त में तुम्हारा ख्याल नहीं भटका? क्यों? तुम पूरी तवज्जो के साथ हैं, तुम पूरी तवज्जो के साथ हैं, तुम्हारी अक्ल पूरा काम कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका कॉन्सेंट्रेट इधर उधर पलटता नहीं है, आपके ख्यालात इधर उधर नहीं जाते हैं, और ये जानते हैं कि अगर अब इस वक्त मेरे ख्यालात इधर उधर बह के मैं फिटकार खाऊंगा और मैं नाकामयाब होकर लौटना पड़ेगा मुझको। बात समझ में? तो वो पूरी तवज्जो के साथ एक मामूली से ओहदेदार के सामने जब जाते हैं, बात समझ में? मामूली से एक ओहदेदार के सामने जब जाते हैं, क्या बोलते हैं ओहदेदार को इंग्लिश में? ऑफिसर के सामने जाते हैं, बात समझ में? तुम्हें बराबर जाते हैं, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ जाते हैं, उस वक्त तुम्हारे ख्यालात इधर उधर बहकते नहीं। जब नमाज में खड़े हो जाते हो तुम्हारे ख्यालात बहकते हैं। क्यों बहकते हैं? तुम्हारी तवज्जो नहीं है। क्यों बहकते हैं? तुम ये जानते नहीं हैं कि किसके रूबरू खड़े हैं। बात समझ में? यही बड़ा शिर्क हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी तवज्जो नहीं है, तुम उसके रूबरू नहीं जानते, तुम एक दीवार के रूबरू जानते, तुम एक इंसान के रूबरू जानते अगर जमात में खड़े हो गए। बात समझ में? तुम्हारे सामने कपड़ा है तो कपड़े के रूबरू, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट में ये नहीं है, तवज्जो में ये नहीं है कि खुदा के आगे खड़ा हूं। हकीकत में खुदा के आगे खड़े हैं, खुदा बताया है तरीका, मेरे आगे खड़ना है तो किबले की तरफ रुख कर, मेरा अदब किबले की तरफ कर। जो किबला हमारा काबा है उसकी तरफ कर ले। तू मेरे आगे हो गया। किसके आगे हो गया? मेरे आगे हो गया, और मैं तेरे आगे हो गया, मैं तेरे रूबरू हो गया। इन्नी वजह तो वजीहा,
میں نے اپنے چہرے کو تیرے چہرے کے آگے کر لیا، یعنی تیرے ذات کے آگے کر لیا، میں تیرے روبرو کر لیا. بات سمجھ میں؟ جب یہ توجہ کل کی کل رکھیں گے، مکمل رکھیں گے، خیالات اب منتشر نہیں ہوں گے. ہمارے خیالات منتشر نہیں ہوں گے، ادھر ادھر بہکیں گے نہیں. پورے طریقے سے کانسنٹریٹ لے کر نماز پڑھنا، یہ ہے ارادہ. پھر اس کے بعد اسی ارادے سے کس کو دیکھنا ہے؟ قوت کو دیکھنا ہے. یعنی حرکت، جو جسمانی حرکت کرتے ہیں، یہ حرکت قوت کی وجہ سے ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب تمہاری توجہ، میں مولا کے سامنے ہوں، اب میں پیش کر رہا ہوں، میں اب ہے نا، اب کوئی چیز اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں، کوئی منو دیتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، یا کسی جگہ میں کسی کارپوریٹ بزنس آفس میں آپ کوئی ایک چیز پریزنٹیشن کرتے ہیں، تو اب پورے کا پورا پریزنٹیشن میں خیال ہوگا نا وائٹ بٹ پہ کھڑا ہے، خیال ہوگا نا پورے کا پورا پریزنٹیشن دینے کے طریقے میں خیال ہوگا نا. تم اچھے سے اچھا پریزنٹ کرنا چاہو گے نا، اب پورا کانسنٹریٹ ادھر لگا کر پیش کرنے میں رہو گے نا. اسی طریقے سے آپ کھڑے ہو گئے مولا کے سامنے پورے طریقوں کے ساتھ. اب یہ تو خیال میں ہے، اب آپ کو پریزنٹ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ حیات دی ہے. اس حیات کو اس کے سامنے کرنا ہے کہ مولا مجھے تو نے حیات سے نوازا ہے، علم دیا ہے، اب علم کو سامنے لانا ہے. تو پورے علم کے ساتھ اور قوت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے جس طرح تمہیں ہاتھ اٹھانا ہے اس طرح ہاتھ اٹھا کر، جس طرح باندھنا ہے اس طرح باندھنا. قرأت مکمل پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو پریزنٹیشن صحیح کرنا ہے. اب جب ہاتھ اٹھا لیا آپ نے، ہاتھ بھی اٹھا لیا آپ نے، یہ قوت کا کام ہو گیا. اب کہاں پہنچے آپ؟ نظر کی طرف پہنچے. یعنی بصارت جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، اب ادھر کی طرف توجہ کرنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ حکم کیسا ہے. اب ایک بزرگ کے آگے کھڑنا ہے تو تعظیم کسے کہتے ہیں؟ اب کیا آپ اس کے آنکھ سے آنکھ ملائے کھڑے ہوں گے؟ یہ ادب کا طریقہ نہیں. ادب کیا ہے؟ کسی بزرگ کے آگے آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کی آنکھ کا اشارہ کدھر ہوتا؟ نیچے کی طرف. نیچے کر کے آنکھ جو کھڑا ہوتا ہے انسان، وہ اس کا ادب ہے، سامنے والے کے بزرگیت کا ادب کرتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے. آنکھ، یہ جو اشارہ ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے توجہ کے لیے. وہ نیچے کرتے ہی نظر اونچی کی تو دعا ہو گئی، نظر نیچی کی تو حیا ہو گئی، نظر پھیر لی تو خفا ہو گئی، نظر ترچی کی تو ادا ہو گئی. پورا نظر میں ہے. یہاں بھی اب پورا نظر میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بصارت دیا ہے نا، اب اس کو پیش کر رہے ہیں. اب وہ بصارت کو قیام کے وقت کہاں اس کو رکانا ہے، یعنی سجدے کی جگہ رکانا ہے، وہاں اپنے نظر کو رکانا ہے، نظر میں کانسنٹریٹ دینا ہے، نظر کو بھٹکنے نہیں دینا. سیدھا ادھر دیکھے، ذرا منہ دیکھ لیے، ذرا منہ دیکھ لیے، ذرا ادھر. یہ جب نظر بھٹکتی ہے تو تمہارے خیالات بھی منتشر ہو جاتے ہیں. نظر بڑا کنٹرول کرتی ہے تمہاری توجہ کو، تمہارے کانسنٹریشن کو. نظر کیا کرتی ہے؟ بالکل کام کرتی ہے. نظر کا کام بہت بڑا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ رکوع میں جانا ہے تو نظر کدھر رکھنا ہے سیکھنا ہے. سجدے میں گئے ہیں تو نظر کہاں رکھنا ہے دیکھنا ہے. قاعدے میں ہے تو نظر کہاں رکھنا ہے یہ سب سیکھنا ہے. انشاءاللہ میں بھی بتاتے آؤں گا.
اب وقت بھی جا رہا ہے تو میں ایک چیز کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تمہاری نظر کہاں کہاں رہنا، قیام کی حالت میں کہاں رہنا، رکوع کی حالت میں کہاں رہنا، سجود کی حالت میں کہاں رہنا، قاعدے کی حالت میں کہاں رہنا، وہاں جب آپ آنکھ کو ٹکائیں گے، رکائیں گے، تمہارا کانسنٹریٹ بہکے گا نہیں. آنکھ کی وجہ سے کانسنٹریٹ بہکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو آنکھ کو جس جگہ مقام بنایا گیا ہے وہاں کریں گے. تو یہ نظر کا پیش کرنا، مولا تو نے بصارت دی، میں اس بصارت سے تیری عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ پھر کیا ہے؟ سماعت. پھر کیا ہے؟ کلام. تو اب زبان جو دیا ہے، کلام جو دیا ہے، اس سے کیا کرتے ہو؟ کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام قرات پڑھتے ہو اور تکبیر کہتے ہو، تکبیر تحریمہ کہتے ہو، تکبیر انتقالیہ کہتے ہو. سمجھ میں ہے کیا؟ سب کرتے ہو، ہے نا؟ تسبیح پڑھتے ہو. یہ اتنا پڑھنا کہ تم اپنے کان کو سنائی دے، تمہارے اپنے کان کو سنائی دے. یہی ہے کلام. کلام کس کو بولتے؟ جب بات کرے تو سننے والا سنے. اب خود بھی سننے نہیں آتا تو میں کلام کیا ہی نہیں. بات سمجھ میں؟ میں کلام کو کروں تو سامنے والے کو سننے آئے. بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے نماز میں تم کلام کرتے ہو تو وہ کلام تمہارے کان میں پڑے، تم سنے. بات سمجھ میں؟ اس طرح جب آپ قرات کریں گے، تکبیر کہیں گے تو کانسنٹریٹ ادھر ادھر نہیں جائے گا، اور تلفظ بھی صحیح ہوں گے. آواز کے بغیر آپ قرآن پورا پڑھ لے جاؤ، تلفظ کی کوئی تجوید گجوید کی کچھ بھی ضرورت ہی نہیں. آپ صرف خیال میں ہے کو کیسا بولنا، عین کو کیسا بولنا، الف کو کیسا بولنا، سے کو کیسا بولنا، وہ سب سوتلے کو پڑھتے چلے جائیں گے. نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. تو مطلب کیا نکلا؟ آپ کو اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ خود سنے. جبھی تلفظ صحیح نکلیں گے، تجوید صحیح ہوں گی، کانسنٹریٹ پورا ہوگا اور تمہارا جو پیش کرنے کا طریقہ ہے مکمل ہوگا. تو اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالی کے دیے ہوئے عطیہ کو ہم اللہ تعالی کی عبادت میں صرف کر کے بتاتے ہیں کہ مولا تو نے جو حیات دیا نا، وہ میں تیرے عبادت میں صرف کر رہا ہوں. تو نے جو علم دیا نا، وہ میں تیرے عبادت میں صرف کر رہا ہوں. تو نے جو ارادہ دیا نا، وہ میں تیرے عبادت میں صرف کر رہا ہوں. تو نے جو قوتیں دی نا، وہ میں تیرے عبادت میں صرف کر رہا ہوں. تو نے جو بصارت دی نا، میں وہ تیرے عبادت میں صرف کر رہا ہوں. تو نے جو سماعت دی نا، وہ میں تیرے عبادت کے لیے کر رہا ہوں. تو نے جو مجھے کلام دیا نا، وہ میں تیرے عبادت کے لیے. یہ ہے لوٹانا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ یہ ہے لوٹانا. ہر نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو لے کر پھر اللہ تعالیٰ کو ہی دکھا رہا ہے کہ مولا یہ جو تو نے جو کچھ دیا، اور دے کر کیا کہا؟ صرف میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو میں یہ تمام چیزیں عبادت کے لیے صرف کر رہا ہوں. تو پوری نماز میں اگر دیکھیں گے تو یہ 7 صفات کام کریں گے. یہ 7 صفات ہی افضل ہیں، یہ 7 صفات ہی امہات الصفات ہیں. یہ صفات کمالیہ، یہ صفات ناقصہ کو چھپا کر صفات کمالیہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان صفات کمالیہ کو اس کے سامنے ظاہر کرنے کو ہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتے ہیں. اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی عطا سے، تیرے ہی دین سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تجھ سے لے کر، ہم تجھ سے مدد حاصل کر تیرے صفات کی عطا ہونے کی وجہ سے ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں. تیری عبادت کر ہم کامل بنتے ہیں، ہم رضی اللہ عنہ کا پر فائز ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ کام مکمل ہو گئے، کامیاب ہوتے ہیں.
سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا، سب سے بڑی کامیابی رسول اللہ کی رضا، اللہ اور رسول کی رضا، نماز پڑھ کر بتا۔ تو یہ ہے نماز، اور بھی نماز بہت کچھ ہے۔ میں انشاءاللہ، وقت زیادہ گزر گیا ہے، میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو جس طرح ہمیں پڑھنا ہے ویسا نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے، رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ شامل ہوئے ہیں پروردگار ان کے تمام مرادوں کو پورا فرما، اور جو شامل نہیں ہوئے ہیں اور مولا ان کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل هذه الدعاء وبجاہ شیخ المحترم رحمت اللہ علیہ، وبجاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وبجاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔